کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یاد رہ جائے۔ یاد رکھنا آج فتنے کا وقت ہے۔ ایک اصول ذہن میں بٹھا لینا۔ پہلا اصول، دنیا کے ہر شعبے میں ماہر فن کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں ماہر فن کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ نے کیس لڑنا ہے، آپ کو وکیل کے پاس جانا ہو۔ آپ نے دوا لینی ہے، آپ کو ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانا ہو۔ آپ نے زمین میں گندم اگانی ہے، فصل اگانی ہے، پھر آپ کو محکمہ زراعت سے رابطہ کرنا ہو۔ آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، پل بنانا ہے، تعمیر کرنی ہے، آپ کو انجینئر سے، آرکیٹیکچر سے بات کرنی ہوگی، انجینئر سے بات کرنی ہوگی۔ یعنی ہر شعبے میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ بولیے ذرا، اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کو جب دوا لینی ہو تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس؟ آپ کو مقدمہ لڑنا ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا وکیل کے پاس؟ ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات مانی جاتی ہے۔ دل کی تختی پر لکھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو پھر میں جب جوڑوں تو میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ نمبر 2، پہلی بات، ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات مانی جاتی۔ نمبر 2، شعبے کے ماہر ہونے کا فیصلہ ماہرین کرتے ہیں۔ کسی آدمی کے ماہر ہونے کا فیصلہ کون کریں گے؟ ماہرین کریں گے۔ نمبر 3، ماہر سے اختلاف کا حق ماہر کو ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر دہراتا ہوں بات کو تاکہ بات جڑ سکے۔ نمبر 1، ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات مانی جاتی ہے۔ ماہر ہونے کا فیصلہ ماہرین کرتے ہیں۔ ماہر سے اختلاف کا حق ماہر کو ہوتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے، آپ نے پہلا اصول میرا تسلیم کیا کہ ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بھئی ایک دوسری بات آپ نے کیا تسلیم کر لی کہ ماہر ہونے کا فیصلہ کون کریں گے؟ ماہرین۔ اس پہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے۔ کسی آدمی نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے، پیپر آئے ہیں، پیپر کون بنائے گا؟ کوئی ڈاکٹر بنائے گا یا کوئی وکیل بنائے گا؟ جی، ان پیپروں کو چیک کون کریں گے؟ اس شعبے کے ماہرین۔ اتفاق کرتے ہیں نا کہ ماہر ہونے کا فیصلہ، جو سند دینی ہے، جج کی سند ملنی ہے، ڈاکٹر کی سند ملنی ہے، عالم کی سند ملنی ہے، اس شعبے کے لوگ ہی دیں گے نا۔ پکے رہو گے اس بات پہ؟ اس پہ حضرت تھانوی کا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں، بات آسان ہو جائے گی۔ ماہر ہونے کا فیصلہ ماہرین ہی کریں گے، اناڑی نہیں کر سکتے۔ ایک بادشاہ صاحب نے ایک خط کروانا تھا، خادم کو بھیجا کہ حجام کو بلا کر لاؤ۔ حجام کو بلانے کے لیے چلا گیا، جب واپس آیا تو بادشاہ سلامت آرام کے لیے لیٹ چکے تھے۔ بیچارہ پریشان ہو گیا، حجام بھی، کہ شاہی حکم تھا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس نے دربان سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، بادشاہ بڑا ظالم ہے، سو کر اٹھے گا، میرے آنے میں تاخیر ہو گئی ہے، کوئی پتہ نہیں قتل کا حکم دے دے۔ بادشاہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔ جب دھرنا ہو جائے تو پھر پیشاب کرنے بھی مولویوں سے پوچھ کر جاتے ہیں حضرت، اور جو ہی دھرنا اٹھ جائے فارغ۔ بادشاہ بڑے بادشاہ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اب ذرا غور فرمائیے، میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا حضرت مہربانی کیجئے مجھے اندر جانے دیجئے۔ دربان سے کہا بادشاہ کی آنکھ کھلے گی اور کہیں پھانسی کا حکم نہ دے دے، اور پہلے زمانے میں ہوتا بھئی ایسے ہی تھا۔
بڑی مشکل سے منت سماجت کر کے اجازت ملی. اس نے کہا اگر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی نا بس پھر نہ تیری خیر ہے نہ میری خیر ہے, چلو اجازت دے دی. یہ بڑا ماہر تھا, اس نے سوتے سوتے بادشاہ کا خط کر دیا. بادشاہ جو سو کر اٹھا اس نے دیکھا میرا خط ہویا ہوا ہے. اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی آپ اگر جان کی امان ہو اور مہربانی فرمائیں, امن عطا فرمائیں. تو وہ بیچارہ آیا, تاخیر سے پہنچا, اس نے میری منت سماجت کی, میری غلطی ہے, میں نے اس کو اجازت دے دی, اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ. بلایا, بلانے کے بعد کہا اس کو اتنا اتنا انعام دو اور اعلان کرو, ایوارڈ دو اس کو, اور کہو کہ ہم آج تجھے ماہر فن قرار دے دیں, آج کے بعد تمہیں اس فن کا ماہر سمجھا جائے. ایوارڈ دے دی. بڑا خوشی خوشی ایوارڈ لے کے گھر پہنچا. کہتے ہیں پیر جتنا بڑا بھی ہو اس کی بیوی پیر مانے تو پیر بنے. بیوی بہت مشکل سے پیر مانتی ہے. یہ قصہ مشہور ہے نا, ایک اللہ والے نے اس کی بیوی نہیں مانتی تھی, کرامت دکھائی, ہوا میں اڑے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے. جب گھر پہنچے تو کہا آج دیکھا ہے تم نے ایک آدمی ہوا میں اڑا. ہاں کمال ہو گئی, دیکھا ہے میں نے, کمال ہو گئی. انہوں نے کہا ظالم وہ میں ہی تو تھا, اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا, سیدھا نہیں اڑ رہا تھا, اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا. نہیں, بیوی مانے پیر تو یہ بڑی مشکل بات. تو ایوارڈ لے کر گیا ہنسی خوشی, اور لے کر محترمہ کو جا کر دکھایا, آج مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے, یہ مجھے انعامات ملے ہیں, اور بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد تم جو ہے اس فن کے ماہر ہو, ہم تمہیں ماہر قرار دیتے ہیں. اب دیکھیے عورت بڑی سمجھدار تھی. بادشاہ کو کیا پتا ہے, بادشاہ کون ہوتا ہے تمہیں ماہر قرار دینے والا؟ تمہیں ماہر اس وقت مانا جائے گا جب حجام تجھے ماہر کہیں گے. بالوں کا کاٹنا کیا ہے؟ تجھے ماہر اس وقت سمجھا جائے گا جب اس فن کے ماہرین کہیں گے کہ تو ماہر, ورنہ تجھے کیسے ماہر تسلیم کر لیں. تو ہر شعبے میں ماہر فن کی بات مانی جاتی ہے, اور ماہر فن ہونے کا فیصلہ ماہرین فن ہی کر سکتے ہیں. نمبر 3, ماہر فن سے اختلاف کا حق بھی ڈاکٹر سے اختلاف کا حق ڈاکٹر کو ہے, انجینئر سے اختلاف کا حق انجینئر کو ہے, اور وکیل سے اختلاف کا حق وکیل کو ہے. لیکن عجیب بات ہے, ایک آدمی نے, اور بات آسان کرتا ہوں, ایک آدمی انگریزی سیکھ لے اور فرفر انگریزی بولنے لگے, ڈاکٹر بن جائے گا؟ اس کو ڈاکٹر کہیں گے کہ انگریزی پڑھ سکتا ہے اس لیے ڈاکٹر ہے؟ کہیں گے؟ ایک آدمی انگریزی سیکھ لے, انگریزی کے سیکھ لینے سے وہ وکیل بن جائے گا؟ ایک آدمی انگریزی سیکھ لے وہ انجینئر بن جائے گا؟ انگریزی سیکھنے سے کوئی انجینئر نہیں بنتا, اس کے لیے علیحدہ پروسیس ہے. انگریزی سیکھ لینے سے کوئی وکیل نہیں بنتا, اس کے لیے علیحدہ پروسیس ہے. انگریزی سیکھ لینے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا, اس کے لیے علیحدہ پروسیس ہے. عربی کے 2 لفظ جان کر مفسر کیوں بن جاتے ہیں؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ عربی کے 2 سطریں پڑھ کے آج لوگ مفسر بن رہے ہیں. 2 عربی کی سطروں کا ترجمہ کرنا آ جائے تو لوگ محدث بن جاتے ہیں. بھائی محدث ہونے کا فیصلہ بھی ماہرین ہی کریں گے, مفسر ہونے کا فیصلہ بھی ماہرین ہی کریں گے. علماء دیوبند کا ساری دنیا سے اختلاف یہی, بات کو سمجھو, ہمارا ساری دنیا سے تنازع یہی. آج کوئی مفسر بنا ہوا ہے, کوئی محدث بنا ہوا ہے, کوئی فیصلے کر رہا ہے, جج بنا ہوا ہے. کیا عجیب عجیب فیصلے ہیں, کیا عجیب باتیں ہیں. ایک صاحب لگے, ہم تو قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں, ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں, ائمہ کرام میں سے جس کا مسئلہ قرآن کریم کے زیادہ مطابق ہوگا وہ مانیں گے. گویا کہ یہ صاحب جج ہے نا. حضرت قاضی صاحب تشریف لے آئے ہیں,
جان چھوڑیں گے تو آپ کا نمبر آئے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے میری 3 باتوں سے اتفاق کیا. میں پھر توجہ چاہوں گا. ہر شعبے میں اس کے ماہر کی بات مانی جاتی ہے. ماہر ہونے کا فیصلہ ماہرین کرتے ہیں. ماہر سے اختلاف کا حق ماہرین کو. ان 3 اصولوں کے بعد اب سمجھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء دیوبند کا ساری دنیا سے اختلاف ہی یہی ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات کا مطلب اور مفہوم وہ لیا جائے گا جو ماہرین کہتے ہیں. حدیث سے استدلال کا حق کنہیں ہوگا؟ جو ماہرین ہیں.